جی السلام علیکم. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں، کہاں تک لے جاؤں. اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ. میں ایک 2 منٹ کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ہسٹری میں تھوڑا سا، یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اس عرب اسرائیلی کانفلکٹ یا پیلسٹینین اور اسرائیلی کانفلکٹ کو. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے شروع ہونے سے پہلے اس کی پرابلم آنی شروع ہو گئی تھی. یہ پورا خطہ جو تھا عثمانیہ حکومت کا حصہ ہوتا تھا، اور عثمانیہ حکومت کا زوال ہو رہا تھا بہت تیزی سے. تبھی انگریزوں کو لگا، اور خاص طور سے وہاں پہ جو یہودی تھے ان کو یہ لگا کہ یہ موقع اچھا ہے فلسطین میں اسرائیل بنانے کا. انہی نے انگریزی حکومت اور جو خاص طور سے یورپ میں یہودی تھے ان لوگوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی، زائنسٹ آرگنائزیشن وہاں پہ بنی. اور پھر اس نے طے کیا کہ اس میں سب بہت پیسے والے بینکرز تھے مینلی، اور بڑے بڑے بزنس مین تھے جو یورپ میں تمام تھے. انہی نے کنونس کیا فرانس کو اور انگریزوں کو کہ وہ اگر وہاں پہ فلسطین ان کو جگہ دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس کے بدلے میں وہ فرسٹ ورلڈ وار جو آنے والی ہے وار ایفرٹس میں پیسہ کنٹریبیوٹ کریں گے. کافی پیسہ بھی انہوں نے خرچ کیا، وہاں پہ دیا ان دونوں حکومتوں کو. اور یہ بھی کہا کہ عربوں کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، انگریزوں سے خاص طور سے اور فرینچ دونوں سے. عرب میں اس وقت نیشنلزم بڑھ رہی تھی، اور یہ ہوا کہ اگر آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اگر اسرائیل بنے گا تو وہ پوری طریقے سے آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ جو فلسطین میں یہ جو جگہ ہے یہ بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ جگہ ہے. ایک طرف تو ریڈ سی ہے، دوسری طرف میڈیٹرینین ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے افریقہ، تو دوسری طرف ایشیا جارڈن وغیرہ آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ میڈیٹرینین سی ہے، وہیں پہ قریب میں گریس یورپ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ تھی، سارے سی روٹس وہیں سے جاتے تھے، وہیں سے پاس ہوتے ہیں. سویس کینال بنائی تھی انگریزوں نے، تو اس وجہ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا ان کے لیے، اور ان کو بھی سمجھ میں آئی یہ بات. اور وہی ہوا، جیسے ہی اسی پیریڈ میں بڑی تعداد میں یورپ سے یہودی وہاں پہ فلسطین میں آنا شروع ہوئے. اور فرسٹ ورلڈ وار جیسے ہی ختم ہوئی 1917 میں، اس وقت جو وہاں کے فارن سیکریٹری یعنی فارن منسٹر جو تھے لارڈ بیلفور، انہی نے فوراً ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا، ڈکلیئر کیا کہ پیلسٹائن جو ہے یہ جوئش ہوم لینڈ ہے. جوئش ہوم لینڈ کی مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو پورا حق ہے وہاں آ کے سیٹل ہونے کا. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بیچ میں لاکھوں یہودی وہاں پہ آ کے سیٹل ہونے لگے. برٹش ایڈمنسٹریشن تھا وہاں پہ، ان کو دھیرے دھیرے پولیس میں، ملٹری میں، ایڈمنسٹریشن میں جس کو رکھا، اور عربوں کو دھیرے دھیرے وہاں سے نکالنا شروع کیا. یہ اس طریقے سے انہی نے وہاں پہ بنا. پھر 48 میں جھگڑے کیے بہت، جو جیسے آج کل ہو رہا ہے اسی طرح سے 48 سے پہلے وہاں پہ تھا. میسیکر کرتے تھے ایک گاؤں میں تو 10 گاؤں کے لوگ وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ریفیوجی بن جاتے تھے، دوسری جگہ جاتے تھے، تیسری جگہ جاتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اور 48 میں غور طلب بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے اسرائیل کا قیام کیا تھا، سیکیورٹی کونسل سے نہیں تھا. اور یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے جو ریزولوشنز ہوتے ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے، لیکن اس بات کو نہ تو میڈیا لکھتا ہے، نہ میڈیا تو ٹوٹل انہی کے کنٹرول میں ہے، لکھ ہی نہیں سکتا. یہ قصہ ہے 67 کی. اس کے بعد جنگ ہوئی، ناصر اور دوسرے عرب، جارڈن وغیرہ، سیریا، یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے مگر تیار نہیں تھے جنگ کے لیے. اسرائیل نے سڈنلی اٹیک کیا، اور ان کے وہیں پہ ان کے جتنے ایئر فورس تھی یا دوسرے تھے ان کو وہیں پہ ختم کر دیا، جسے کہنا چاہیے. یہ لڑ ہی نہیں پائے ٹھیک سے، اور پورے فلسطین پہ قبضہ ہو گیا. ویسے بھی جو پارٹیشن ہوا تھا اس میں بہت کم 33% کے قریب پیلسٹائن کو ملا تھا، باقی سب اسرائیلی تھا. اور اس طریقے سے دیا، ایک طرف غزہ پٹی، غزہ تھا،
بیچ میں، اور پھر ویسٹ بینک، اور پھر اس کے بعد جیروزلم. تو یہ دونوں جگہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی نہیں، کنیکٹیویٹی بھی نہیں تھی. یہ اس کے بعد سے پھر پی ایل او بنی، ایک لمبی اسٹرگل چلی، پی ایل او کمزور ہوئی، ختم ہوئی، طے ہوا 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہوئی کہ 2 اسٹیٹ بنیں گی، پیلسٹائن ایک اسرائیل، اور دونوں ساتھ میں رہیں گے سائڈ بائی سائڈ، اور امن شانتی سے رہیں گے. یہ سب چیزیں بڑے دھوم دھام سے طے ہوئی، عرفات نے سگنیچر کی، اور پھر اس کے بعد کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ وہ فلسطین کی اسٹیٹ کا وہاں کے اوپر قیام میں لائیں. یہ ان کا کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنل لاء کے حساب سے. مگر بڑی پاور وہ ہے یورپ امریکہ، اور ان کا کوئی نہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ عربوں کے پاس تب سے لے کے آج تک کوئی بارگیننگ کیپیسٹی نہیں، حالانکہ اتنے پیسہ، اتنی دولت، سب کچھ ان کے پاس، تیل، گیس، منرلز، سب چیزیں ان کے پاس، لیکن بارگیننگ کیپیسٹی زیرو، آج بھی زیرو ہے اور پہلے بھی زیرو تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آرمی تو بنائی نہیں. جن کے پاس پیسہ تھا، یہ سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، ان سب نے، کسی کے پاس آرمی نہیں ہے، بہت ویک آرمی ہے. انہی نے اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ امریکہ کو سبلٹ کر رکھی ہے. آئل فار سیکیورٹی ایک ایگریمنٹ ہے. ان کے یہاں خالی پولیسنگ ہوتی ہے بیسیکلی. ان کا جو بارڈر یا کویت میں جب اٹیک ہوا تو اسی لیے تو امریکن فوراً آئے اور اس کو خالی کرایا اسی ایگریمنٹ کے تحت، آئل فار سیکیورٹی. تو ان کے پاس آرمی ہے نہیں. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، بنے تھے، وائبل نہیں تھے، انگریزوں نے ان کو توڑ کے بنایا. ایک ایک ولایت تھیں ان کی آٹومن امپائر کے پیریڈ میں، ان کو ایک ایک اسٹیٹ کا درجہ دے کے بنا دیا تھا. ویک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹس یہ بنی. اسرائیل دوسری ویک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائی انہی نے، لیکن اسرائیل اس بیچ میں بہت اسٹرانگ ملٹری پاور بن کے ایمرج ہو گیا. یہ تب سے کوشش ہو رہی ہے سب کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی. پیلسٹائن جب پی ایل او کا ویک ہونی شروع ہوئی تو حماس کا موومنٹ ایمرج کر گیا. شیخ یاسین تھے وہاں پہ. حماس جو ہے یہ مسلم برادرہڈ، اخوان مسلمین کا ایک کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا ہے. اب اخوان مسلمین کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سعودی عربیہ کو ایکسیپٹڈ نہیں. شروع میں تو تھی، انہی نے کافی اخوان کو اپنے یہاں پناہ بھی دی، لیکن بعد میں ان کو لگا کہ ان کی جو وہابی موومنٹ ہے اس سے کلیش کر رہا ہے، اور اخوان جو ہے وہ کنگ شپ میں یقین نہیں رکھتے. ایک بڑی مشکل یہ بھی تھی، اور وہ تھوڑی بہت ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے کہ ہونا چاہیے الیکشنز اور اس طرح کی، تو وہ ان کو ایکسیپٹڈ نہیں تھی اس وقت. اسی لیے حماس کی کوئی تعلق ان دیشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس میں سے زیادہ تر جو ملک ہیں وہ حماس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ سعودی عربیہ اور بہت سے دیشوں نے جب ایران نے اٹیک کیا میزائل سے 300، تو اس میں انہی نے سب سے پہلے انفارمیشن سعودی اور اسرائیل کو دی کہ ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ ایران نے ان کو انفارم کیا تھا، اور بلکہ امریکنز کی مدد کی ان کے جو میزائلز تھے ان کو گرانے میں. anyway یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ غزہ میں یہ ہوا کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ظلم و ستم کا دور تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. غزہ تو ایک 17 سال سے تقریباً ایک اوپن ایئر جیل ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے اسرائیل نے. ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، اور دو طرف یہ ہے اسرائیل. اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور وہاں پہ جو کچھ بھی سامان جاتا ہے یا پانی، بجلی جو بھی جاتی ہے ان کا کنٹرول رہتا ہے، یا پیسے جو جاتے ہیں یا جو بھی وہاں پہ ہوگا اس کا خرچہ وہ تمام سے جاتا ہے، یا وہ جو ارن کرتے ہیں اس پہ ٹوٹل کنٹرول اسرائیل کا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اوپن ایئر جیل ہے. 17 سال کے قریب ہو گیا. دوسری طرف یہ بھی تھا کہ ویسٹ بینک کے اندر، ویسٹ بینک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مغربی کنارہ جو تھا، وہاں کے اوپر آئے دن
اسرائیل نئی بستیاں بنا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو نکالنا، مارنا، ہزاروں لوگوں کو اریسٹ کرنا، وہ ایک الگ داستان ہے بہت بڑی۔ تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوئی، جس کی وجہ سے یہ غزہ ہوا، جو حماس نے اٹیک کیا اسرائیل پہ، وہ یہ تھا کہ یونائٹڈ عرب امارٹس یعنی یو اے ای اور بحرین، ان دونوں نے یہ ابراہم ایکارڈ کو جوائن کر لیا، اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستی کر لی، اور سعودی عربیہ نے بھی کہا کہ ہم بھی دوستی کریں گے، ان کے اوپر پریشر پڑا کہ دوستی کریں گے ہم بھی، جلدی بات چیت انہی نے شروع کی۔ لیکن سعودی عربیہ بعد میں ڈیلے کرنے لگا اپنا پروسیس کو، اور آج تک انہی نے ریکگنائز نہیں کیا۔ حماس کو اور عربوں کو یہ لگنے لگا کہ اگر سعودی عربیہ ریکگنائز کر دے گا تو پھر تو سارے عرب اور پاکستان اور ملیشیا، انڈونیشیا، باقی بھی بہت سے دیش اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں گے۔ یہ ایک بڑی فکر تھی فلسطینیوں کے بیچ میں۔ حماس نے پوری تیاری کر رکھی تھی، انہی نے پورا ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل کے ذریعے ایک انڈر گراؤنڈ شہر سا بنا رکھا ہے، جہاں پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، ان کے اسلحے وہیں پہ ہیں، اور وہاں تک پہنچنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ اسرائیلی 10 مہینے سے لڑ رہے ہیں اور وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ پائے ان لوگوں سے۔ حماس آج بھی بہت اسٹرانگ ہے وہاں پہ، کہا جاتا ہے صرف جو رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو یہ انہی نے جو ان کی وال تھی، سیکیورٹی وال جو بنائی تھی، اس کو توڑا، اور یہ کراس کر کے اندر گئے، اور اندر جا کے انہی نے 250 لوگوں کو بندی بنایا۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ 1200 لوگوں کو مارا۔ کچھ اب رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 800 تھے، لیکن جو مرنے والے تھے اس میں سے بہت سے لوگ اسرائیلی، جن کو اسرائیلی سیکیورٹی نے بھی مارا، وہ غلطی سے جیو کو، انہی نے یہودیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو مار دیا، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر گن شپ سے اوپر سے مار رہے تھے جہاں پہ یہ لوگ تھے، اس میں وہ بھی بہت مر گئے۔ یہ کیا کتنا صحیح ہے ابھی تو پتہ نہیں ہے، اس کا ٹائم لگے گا سمجھنے میں، پتہ چلنے میں بھی۔ یہ ان کے اس ایکشن سے ہوا یہ کہ عرب جو اسرائیل کی طرف بھاگ رہے تھے، پہلی بات تو یہ کہ ان کا بھاگنا بند ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ بیداری فلسطین کے لیے پیدا ہو گئی ایک دم سے، نہیں تو فلسطین کا جو مسئلہ تھا وہ بالکل کولڈ اسٹوریج میں پڑا ہوا تھا، کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ بس اب سب ختم، اور سیٹلمنٹس بڑھتے چلے آ رہے تھے، بستیاں، اور یہ تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ لگا کہ اب امریکہ کی جو پاور ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے دھیرے دھیرے، تو ان کو لگا کہ سب سے بہتر ٹائم یہی ہے کہ جلدی سے گریٹر اسرائیل بنا لو۔ یہ سب سے بڑی پرابلم تھی۔ گریٹر اسرائیل کے مطلب یہ ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالو، ویسٹ بینک سے ڈھکیلو ان لوگوں کو۔ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کے ان کا پروپوزل تھا کہ سینائی ڈیزرٹ میں ایک نیا شہر بنے، اور ایجپٹ ان کو وہاں پہ رکھ لے۔ ایجپٹ کا تقریباً بہت بڑا لون تھا ورلڈ بینک سے اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، تو یہ ہوا کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ کا آدھا لون معاف کروا دیں گے، یہ امریکنس ول پے، اور یہ ایک نیا شہر آپ بنائیے سینائی ڈیزرٹ میں۔ آلموسٹ طے ہو گیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور جس کا پیسہ سعودی عربیہ اور گلف کے لوگ دیں گے، یعنی اسرائیل کا کچھ خرچہ نہیں ہوگا، وہ کرتے بھی نہیں خرچہ۔ اس سے پہلے بھی جب بھی اٹیک ہوا، جو ڈیمیجز ہوئے اور ڈسٹرائے ہوا غزہ یا ویسٹ بینک میں، اس کا ہمیشہ پیسہ فنڈنگ سعودی عربیہ یا یو اے ای، قطر، انہی دیشوں سے آتا تھا، اسرائیل ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اینی وے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ویسٹ بینک ہے وہ انہی نے کہا کہ یہ جو ہے، جو میجر پارٹ ہے، کہا کہ یہ تو ببلیکل لینڈ ہے، اور ببلیکل لینڈ کے مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے رسول اور پیغمبر اور ہمارے کنگ یعنی حضرت داؤد، حضرت سلیمان، انہی نے اپنے ٹیمپل وہاں پہ بنائے تھے، وہ کہتے ہیں، اور وہیں پہ وہ عبادت کرتے تھے، اور ان کا پورا سیٹ اپ جو تھا وہیں پہ تھا، اور یہیں پہ کسی زمانے میں 2-2.5 سال پہلے اسرائیل بنتی تھی کا اسٹیٹ بنی تھی، وہاں پہ بنی تھی، جو حالانکہ بہت کچھ زیادہ سال نہیں رہی ہے، اور انہی نے گولیت کو ہٹا کے کنگ ڈیوڈ نے بنائی تھی، یعنی اس سے پہلے کوئی اور اسٹیٹ تھی، اسرائیل بننے سے پہلے دوسرے لوگ تھے۔
بہت خراب تھے، بدماش تھے، اسی لیے حضرت داؤد نے ان کو ہٹایا وہاں سے، وہ مارے گئے. تو کہنے لگے کہ یہ تو ببلیکل لینڈ ہے، اس کو ہم نہیں خالی کریں گے. اور القدس جیروزلم کو کہا کہ یہ ہمارا کیپٹل ہے، اس کو ہم خالی نہیں کریں گے. غازہ پٹی کو کہا کہ یہ جو ہے، یہ غازہ پٹی جو ہے یہ ایک ببلیکل لینڈ نہیں ہے، مگر سیکیورٹی کی، اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھی نہیں خالی کریں گے. یہ ان کا پلان، یہ اوپن پلان، یہ کوئی مطلب سیکرٹ نہیں، اس کی انہوں نے کافی باتیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے غازہ کافی آرگنائز تھے یہ لوگ. انہی نے بہت پہلے ٹنلز وغیرہ بنا لی تھیں اور سیکرٹلی اپنا سیمنٹ وغیرہ لے آتے تھے وہاں سے. اور ایجپٹ کو بہت زیادہ انفارمیشن تھی نہیں کہ یہ ویپن بھی بنا رہے ہیں اور ویپن بھی اسمگل ہو رہا ہے وہاں پہ. ایجپٹ کو یہ لگ رہا تھا کہ کافی ٹریڈ ان کا وہاں سے ہو رہا تھا اس کے ذریعے سے، ان ٹنل کے ذریعے سے. معلوم تو ضرور رہا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یا جان کے الاؤ کیا، کیا کیا ہے پتہ نہیں. یہ غازہ جو ہے، یہاں پہ ایک آرگنائز گروپ تھا حماس، جس کی ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کافی وقفے سے چل رہی تھی. دوسری طرف ویسٹ بینک جو تھا یہ بہت ہی ان آرگنائز ٹائپ کا تھا. اور یہاں کے اوپر جو پیلسٹائن اتھارٹی ہے محمود عباس کی، یہ خود اتنا زیادہ انہوں نے کمپرومائز اسرائیل سے کر دیا جس کی کوئی انتہا نہیں، یہاں تک کہ انٹیلیجنس شیئرنگ تک یہ کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی دوسری آرگنائزیشن بن ہی نہیں پائی تھی، اور حماس بہت پاپولر تھا نہیں. پھر یہی حال جیروزلم کا بھی تھا، وہاں پہ بھی بہت زیادہ کوئی آرگنائز گروپ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے گروپس تھے. اسلامک جہاد تھا، کہیں پی ایف ایل پی تھی، کہیں اس طرح کے بہت سے ملیٹنٹ گروپ تھے چھوٹے چھوٹے. لیکن یہ ایریا بہت آرگنائز تھا، اس لیے اتنی لمبی لڑائی. اب اسرائیل کا یہ پورا پلان تھا کہ اب گریٹر اسرائیل بنے گا، اور اس طرح کی اجازت ان کو امریکہ اور یورپ سے بھی مل گئی تھی کہ آپ بنا لیجئے، ان لوگوں کو نکالیے وہاں سے باہر، دھیرے دھیرے کر دیا. جارڈن سے بھی بات چیت چل رہی تھی کہ اگر یہ آئیں گے تو ان کو سیٹل کرنے کے لیے. جارڈن کا یہ ہے کہ وہ جب بھی جو انگریز امریکن کہتے ہیں اس کی بات فوراً مان لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے ان میں. اب وہاں کے اوپر جارڈن کے اندر جلدی ہی نیٹو کا بیس بھی بننے جا رہا ہے. ابھی تک تو امریکن تھے، اب نیٹو بھی بننے جا رہا ہے وہاں پہ اپنا بیس. ابھی کچھ دن پہلے اس کا ڈسکلوز کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری، اور وہ پورا ان کا اس وقت کوآپریشن جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہے، ایجپٹ کا بھی اور ان کا بھی. ایجپٹ کو ہر سال اکنامک ایڈ ملتی ہے، تقریباً $3.5 بلین کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایڈ بھی ملتی ہے، مدد ان کو ملتی رہتی ہے، ٹریڈ کنسیشنز، اس قسم کی کافی چیزیں. حالانکہ اتنا کرپشن ہے کہ وہ سب کھا پی جاتی ہیں. یہاں آرمی ہوتی ہے، وہاں اسی طرح ہوتا ہے. یہ ٹینشن کی وجہ سے شروع ہوا. لیکن اب ایک چیز حماس نے، اس جو پورا ان کا موومنٹ ہے، اس نے ایک چیز اسٹیبلش کر دی کہ اب فلسطین کے بننے کو کوئی نہیں روک سکتا. اب گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا، وہ 10 سال لگے چاہے 15 سال لگے. اور دوسرے جو بیداری عرب ورلڈ میں آئی ہے، وہ ایک بہت بڑا خطرہ ان کے لیے بن گئی ہے، امریکنز کے لیے بھی اور دوسرے کے لیے. اسی کی وجہ سے امریکن فارن پالیسی میں کافی زیادہ چینجز آپ کو نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ انسرٹن، اور عربس میں بھی چینج نظر آ رہے ہیں. سعودی عربیہ بھی اب بات کرنے لگا کہ اس کے یہاں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے، آزاد ہونا چاہیے ان کو. اپنی جو اس کی امریکہ کے اوپر جو ڈپینڈنس ہے اس کو وہ کم کرنے کی بات کرنے لگے. اور انہوں نے انٹرنل جو چینجز کیے، ہم آپ سب جانتے ہیں، اس کی ہم بات نہیں کرنا چاہتے. اور یہ تھا کہ ایک پاورفل اسٹیٹ بننے کی، اور انہوں نے رشیا اور چائنا سے بھی دوستی بڑھانے لگے. یہ امریکہ کو بھی، اور سب سے بڑا جو انہوں نے کرائم کیا وہ ایران سے اپنا جو ریپروچما، یعنی دوبارہ سے تعلقات جو کیے، اس کی وجہ سے بھی امریکن بہت ناراض ہیں ان سے. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پورا حق ہے
کہ اس کے جو بھی دشمن جہاں بھی ہیں ان کو وہاں جا کے مارنے کا. اس نے بہت سے ملیٹنٹ جو تھے وہاں پہ ان لوگوں کو گھس کے مارا ہے الگ الگ دیشوں میں. لبنان کی سیکیورٹی ہم سب جانتے ہیں جس طرح کی ہے، یا جارڈن، ایجپٹ یا یو اے ای میں ابھی کچھ وقفے پہلے انہوں نے ایک دو ان کے بڑے سینئر لیڈر تھے حماس کے، ان کو قتل کیا تھا جب وہ وہاں پہ تھے، ایک ہوٹل کے اندر گھس کے مارا تھا. انفارمیشن اب یہ ہے کہ یو اے ای کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں، سیکیورٹی، انہی نے الاؤ کر دیا تھا انہیں. اب پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے غلط ہے. یہ امریکنز کے ساتھ یہ ہے کہ اگر دو پرابلمس ہیں، ایک طرف تو حماس نے چیلنج کر رکھا ہے، دوسری طرف ایران کا انفلوئنس بے انتہا بڑھ گیا ہے اس پورے چھیتر میں، پورے خطے کے اندر. ایران کا کہنا یہ ہے، وہ مانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ پورا فلسطین ہے، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ریکگنائز بھی نہیں کرتے اس کو، اور پھر اس کے بعد وہ کسی طرح کی بات چیت میں بھی نہیں رکھتے یقین کہ اسرائیل کے ساتھ کی جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غاصب حکومت ہے، اس کو خالی کرنا پڑے گا کبھی نہ کبھی. اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امریکن فورسز ہیں، یعنی امریکن آرمی جو وہاں پہ ڈپلوائے ہے اس پورے خطے میں، وہ اس کو وہ کہتے ہیں یہاں پہ ان کا کوئی رول نہیں. وہ سعودی عربیہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو کرائے پہ مت دیجیے، سبلیٹ مت کیجیے امریکہ کو، بلکہ جتنے بھی دیش ہیں گلف ریجن کے، خلیج فارس کے، وہ سب ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سیکیورٹی دینے کی. یعنی وہاں سے جو تیل اور گیس جاتا ہے گلف آف ہرمز سے ہوتا ہوا نکلتا ہے، تمام جاتا ہے پرشین گلف میں، وہ سب کو انہی کو کی ذمہ داری ہے. وہ سارے دیش جیسے تمام دنیا میں ہوتا ہے وہ سب مل کے کریں. سعودی عربیہ بھی سوچ رہا تھا کہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچر، بہت زیادہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں امریکن سے سیکیورٹی کے لیے. ایک تو سستا تیل دینا پڑتا ہے، پھر ٹریڈ ان کو جو جتنا بھی تیل ٹریڈ کرتے ہیں وہ ڈالر میں کرتے ہیں، تو وہ سارا ڈالر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہندوستان جتنا تیل خریدتا ہے تو اس کا پیسہ سعودی عربیہ نہیں جاتا، امریکہ جاتا ہے. ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں تو ڈالر بینک، ان کے یہ اکاؤنٹ امریکہ میں ہوتے ہیں، ان بینکس میں جاتا ہے، جس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کے دھیرے دھیرے سعودی عربیہ میں آتا ہے. زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ وہیں اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں الگ الگ بینکوں میں یا الگ الگ بزنسز میں. تو یہ چینجز عرب ورلڈ میں بھی آ رہے تھے، ریئلائزیشن ہو رہا تھا. تو اسی بیچ میں غزہ کا یہ ہوا، 10 مہینے سے لڑائی چل رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. زیادہ تر بلڈنگیں، مکان، یہ ساری چیزیں گر چکی ہیں. آپ لوگ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 20,000 بچے مسنگ ہیں، 17,000 مر چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی عورتیں کا پتہ نہیں ہے، ملبے میں دبی ہوئی ہیں. اور اسی طرح لوگ بھی ہزاروں ملبے میں دبے ہوئے ہیں. اور پوری جتنے لوگ اسرائیل نے مارے نہیں ہیں غزہ میں، اس سے زیادہ اب بیماریوں سے مرنے جا رہے ہیں اور بھوک سے مرنے جا رہے ہیں. آلریڈی بچے مرنے لگے ہیں بھوک سے. مطلب ایسا ظلم شاید ہٹلر کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہو، اور اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا پوری دنیا میں. دوسرا ایک حماس کے اس سے ایک چیز اور ہوئی کہ یورپ، امریکہ کی بھی پبلک اوپینین بہت تیزی سے اسرائیل کے خلاف ہونے لگی، اسپیشلی یوتھ میں. انگلینڈ میں 1 ملین لوگ، یعنی 10 لاکھ لوگوں کی مارچ، یہ بہت بڑی مارچ سمجھی جاتی ہے. انگلینڈ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یہ، یہاں پہ اگر 200-400 لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو بڑا ڈیمونسٹریشنز اس کو کہا جاتا ہے. 1 ملین، 10 لاکھ لوگوں نے مارچ. امریکہ کے جتنے شہر ہیں ان سب میں کہیں 1 لاکھ، کہیں 10 لاکھ، کہیں 15 لاکھ، اس طرح ویکلی جو ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں وہ لگاتار ہو رہے ہیں. اور اس کے چلتے ہوئے جو وہاں کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جس کی کینڈیڈیٹ جو ہیں اس وقت جو ہے پریزیڈنشل نامنی کے لیے جنہوں نے اپنا پیپر سبمٹ کیے ہیں، کملا ہیرس، ان کو اپنی پالیسی تھوڑی سی چینج کرنی پڑی. لیکن امریکہ میں دیکھیے پالیسی نہیں بدلتی، الیکشن میں بھلے وہ جو کچھ کہیں
ہوتا وہی ہے جو ان کا اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور ان کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ اسرائیل سے جڑا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جوئش لابی اتنی پاورفل ہے وہاں پہ جس کی کوئی انتہا نہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن اپنے کو خود کہتے ہیں کہ وہ کرسچن زائنسٹ ہیں، اور وہ ہیں بھی زائنسٹ کرسچن، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ جو کرسچنس ہیں جو اپنے کو زائنسٹ کہتے ہیں، کرسچن زائنسٹ ہیں، وہ وہاں پہ ہیں. ان کی پوری سپورٹ ہے، وہ یورپ میں بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں. اب اس کی وجہ سے چلتے ہوئے تھوڑا سا ٹینشن یعنی ہو یہ رہا ہے کہ امریکن سوسائٹی میں ڈویژن نظر آنے لگا پہلی دفعہ، اور یورپ کے اندر بھی یوتھ، اور بھائی جو لوگ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں یہ سب بہت امپورٹنٹ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے لڑکے ہیں جو اگلے 10 سال میں وہاں کے اقتدار میں ہوں گے، یہی لوگ پاور میں ہوں گے. فی الحال جو حالت ہے وہاں پہ جو جوئش لابی اس کا ٹوٹل کنٹرول ہے. انہی نے ایک تو اسرائیل نے کیا یہ ہے کہ اس کی جو پالیسی ہوتی اس کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو امریکن نیشنل انٹرسٹ سے جوڑ دیا ہے. یعنی حماس، حزب اللہ، ہوتی، ایران، یہ اگر اس کے دشمن ہیں تو امریکہ کے بھی یہی دشمن ہیں، اس لیے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک تو بڑی ایڈ ملتی ہے ان کو امریکہ سے بہت اس لڑائی لڑنے کے لیے، کیونکہ وہ امریکن اسرائیل کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں امریکن، کیونکہ وہ امریکن انٹرسٹ جو ہے اس پورے خطے میں اس کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ تیل ہے سب سے پہلا انٹرسٹ، اور سی لینز ہیں اس کو جو جہاں سے شپنگ جاتی ہے، جس کو کہ اب ہوتی نے ڈسٹرب کر دیا ہے ریڈ سی میں. تو اس وجہ سے ان کی پالیسی جو امریکہ چاہتا ہے کہ تیل کی سپلائی لگاتار بنتی رہنی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا ڈسرپشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے اسرائیل جو ہے اس میں ایک بڑا رول اس کا رہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک امریکن اور اسرائیل جو ہے بالکل بھی امن. پھر اس کی بات یہ کہ جتنا ٹاپ بیوروکریٹ ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر وہ بھی یہودی. ان کے فارن سیکریٹری بلنکن یا جیک سلیون نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، اس طرح سے ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کو ملے گی جو بہت ہی زیادہ سمپیتھیٹک ہے. امریکہ جب بھی بات کرتا ہے پیس ٹاکس کی بات کرتا ہے جو وہاں پہ ہو رہی ہیں کیرو میں چل رہی تھی، وہ ہمیشہ سب سے زیادہ ایمفیسس یہ ہوتا ہے ان کا کہ کسی بھی صورت سے 250 لوگوں میں سے جو بچے ہیں 130 لوگ ان کو ہوسٹیج جو ان کے قبضے میں ہیں حماس کے ان کو ریلیز کرانا. ان کو اس سے زیادہ فکر نہیں رہتی، اور پرماننٹ سیز فائر کی بھی بات نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں پازز ہونے چاہیے، یعنی رک رک کے آپ لڑیں. اور لگاتار ویپن کی سپلائی اور پیسے کی سپلائی بھی جاری ہے وہاں سے. جہاں تک فلسطینیوں کا سوال ہے ان کو کہیں سے سپورٹ نہیں ہے کوئی، یہ اکیلے حماس جو ہے وہاں پہ لڑائی لڑ رہا ہے. اسرائیل جو ہے اس کو امریکہ کی بھی سپورٹ ہے، پورے ویسٹرن یورپ کی بھی سپورٹ ہے، بے انتہا پاور ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہر چیز طاقت کے ساتھ نہیں جیت سکتے. اگر ایسا ہی ہوتا تو میں سمجھتا ہوں انگریز یہاں آج بھی بیٹھے ہوتے، اور امریکہ ویتنام کی جنگ میں جس طرح سے ہارا، پھر اس کے بعد 22 سال انہی نے افغانستان میں لڑائی لڑی، جن سے لڑ رہے تھے انہی کو ستہ سونپ کے وہاں سے آئے ہیں، جانا پڑا. پھر اس کے بعد عراق میں انہی نے صدام حسین کی گورنمنٹ تو ضرور گرا دی مگر پرو امریکن گورنمنٹ نہیں گرا پائے. ایران میں ابھی تک وہ بات کر رہے ہیں رجیم چینج کی، ابھی تک رجیم چینج نہیں کر پائی. ایران کافی پاورفل ہو کے ایمرج بھی کر پایا ہے. اسی طرح نارتھ کوریا ہو یا وینزویلا ہو، یا بہت سے دیش ہیں جہاں پہ انہیں سینکشنز لگا رکھے ہیں، سب کچھ کیا مگر ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ملی ہے. اور اب ایسا لگ رہا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے، اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ ایران کے ساتھ نہیں نپٹا جائے گا، جب تک کہ ایران کو کمزور نہیں کیا جائے گا یا بالکل، تب تک یہ حماس، حزب اللہ ان سب کو ایسے ہی مضبوط رہیں گے. تو سب سے پہلے ان سے نپٹنا چاہیے، یہ ان کا ماننا ہے. اور ایک بار ان کے ایران کے ایک قونصلیٹ میں اٹیک کر کے دمسکس میں
دمشق میں انہی نے ان کے کچھ آفیشلس کو مارا ایران کے، اس پہ ایران نے بدلہ لیا. دیٹ واز میسیجنگ بیسیکلی. اس کے بعد بھی لڑائی نہیں ہوئی تو اب انہی نے اسماعیل ہانیہ کو وہیں پہ مار دیا ایران کے اندر. اب ایران نے کہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے گا. بدلہ لینے کے مطلب یہ ہے کہ یعنی جنگ لڑنا. فی الحال جو ہے آج کی رپورٹ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے جو ان کے نیول شپس ہیں بڑے، ان کو موو کرنا شروع کر دیا ہے مڈل ایسٹ میں. اپنے فائٹر بامبر پلینس جو ہیں وہ بھی، جو 5th جنریشن 6th جنریشن پلینس ہیں، ان کو بھی قطر میں امریکہ کی جو سینٹرل کمانڈ ہے، سب بہت بڑی پاورفل فورس ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے، ایئر ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قطر میں ہے، اور اس کے گراؤنڈ فورسز جو ہیں یعنی آرمی جو ہے وہ بحرین میں ہے. تو یہاں پہ بھی ان کے فورسز کی تعداد بڑھا دی جا رہی ہے، بڑھ گئی ہے کافی، اور پوری طریقے سے تیاریاں ہیں لڑائی کی. ایران اور حزب اللہ یہ لوگ بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے. کیا ہوگا یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی طاقت بے پناہ طاقت ہے، اور اس جنگ میں وہ ایران کے اندر تو آئیں گے نہیں، انٹر کریں گے نہیں جیسے عراق میں گئے تھے. تو ان کا جو پلان مجھ کو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بامبنگ کرو اوپر سے کہ ان کا پورا انفراسٹرکچر، ان کے اسکول کالج یونیورسٹی جیسے انہی نے عراق میں کیا اس طرح سے برباد کرو، اور تاکہ ایک لمبے وقفے تک ایران اپنی اندرونی مسئلوں میں پھنس جائے. اور وہ جو حماس، حزب اللہ ان لوگ کو سپورٹ کرتا ہے وہ بند ہو جائے گی، پھر ان سے لڑنا آسان کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ حماس یا حزب اللہ یا ہوتی یا دوسری پاپولر موبلائزیشن فورسز عراق کے، یہ بہت انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے. ہوتی موومنٹ ایران کے ریولوشن سے زیادہ پہلے کا ہے، ختم ہو جاتا ہے پھر کھڑے ہو جاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں یہ لوگ لڑنے کے لیے. اس طرح سے ان کا چل رہا ہے. حزب اللہ بھی کبھی موومنٹ، حزب اللہ سے پہلے عمل تھی، جب عمل کو نہیں کمزور ہو گئی تو حزب اللہ آ گئی. تو یہ عراق میں جو موبلائزیشن فورس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عراق میں امریکنس نے اتنا مارا ہے ان لوگوں کو کہ وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ، اور یہ آسانی سے یہ موومنٹ کو نہیں دبایا جا سکتا. کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے وقت نکالا بات سنی.